أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں پھر سے تلاوت قرآن آسان ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ یہ درس پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے۔ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، جو مقصد فرشتوں کے ذریعے سے پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور فرشتے اس مقصد کو جان نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبرانہ رویہ اختیار کر دیا، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سجدہ کس کے لیے جائز ہے۔ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی جائز ہے، اور جہاں تک اس سجدے کی بات ہے، جو سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے کیا گیا، اور جس سجدے کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، تو وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ اور پچھلی شریعتوں پر ہم غور کریں گے تو پچھلی شریعتوں میں انسان کے لیے تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن بعد میں چل کر انسان کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیا۔ اب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی سجدہ کرنا جائز ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات کو سجدہ کریں، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام قرار دیا گیا۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کا یہ کام مشرکانہ عمل میں شامل ہوگا۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہاں پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبرانہ رویہ اختیار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، دیکھیے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرانا اور اس کا انکار کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے اور اپنے علاوہ سب کو
وہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہاں پر شیطان نے یہی کام کیا۔ دوسری جگہ پر شیطان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلکہ تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اور سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے اکڑ کر اور متکبرانہ لہجے میں یوں کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی اصل کی طرف دیکھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، تو کیا ہوا؟ انکار کیوں کیا؟ وہ خود کو بڑا سمجھتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بیٹھ کر دین کی بات کی جائے، اعمال صالحہ کی بات کی جائے، نمازوں کی بات کی جائے اور دین اور شریعت پر چلنے کی بات کی جائے، بے شرمی والی باتوں سے روکا جائے، یعنی جس میں انسان شرم نہیں کرتا، جس سے اس کو شرم کرنا چاہیے، جن گناہوں سے اس کو بچنا چاہیے اس سے بچتا نہیں ہے اور اس سے بچنے کی اس کو دعوت دی جائے، تو اس وقت اگر وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہی تکبر ہے جو شیطان نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ اب رہتی دنیا تک قیامت تک بھی اگر وہ سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو دھتکار دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی دھتکارا ہوا شیطان۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے ہر انسان کو اس بات سے کہ شیطان اس کو ڈرائے، شیطان اس کو بہکائے، شیطان اس کو اچھے اعمال سے روکے اور شیطان اس کو برائی پر لے جائے، گناہوں میں ڈال دے۔ اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ ہم سب کو چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اچھی باتیں کہی جائیں اور اچھی باتوں کی طرف بلایا جائے، گناہوں سے روکا جائے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دی جائے، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب سے اونچا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی ہے اور اللہ کا فرمان سب سے اونچا ہے۔ ہماری خواہشیں اور ہماری سوچ سب سے نیچے ہونی چاہیے، سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے ہی زیادہ خوش ہوں گے اور اس کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ طے کریں گے۔ آئیے میں اگلی آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو پیٹ بھر کے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے طرف بھی اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہاں پر بعض لوگوں نے اس درخت کا نام بتایا ہے کہ یہ گندم کا درخت ہے، بعض نے کہا کہ یہ انگور کا درخت ہے، لیکن کسی بھی روایت سے اس کی وضاحت نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے، جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو منع کیا تھا، روکا تھا۔ لہٰذا
یہ ایک جنت میں ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، تو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ کے فرمان پر عمل نہ کرنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھول گئے، اللہ کی بتائی بات بھول گئے، اور شیطان نے ان کو بھلا دیا، بھڑکا دیا، بہکا دیا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، روزے کے اوقات جو ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنا ہے، اور جتنے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے ثواب کے وعدے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، ہمیں روکتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے سے روکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اچھے کاموں سے رک جاتے ہیں، گناہ کے کام کو کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے تو صحیح کہ کس کا نقصان ہے اس میں؟ واقعی میں ہم لوگوں کا نقصان ہے کہ ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں ابھی تک ہدایت نہیں ملی۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اپنے خواہشات پر اللہ کے فرمان کو ترجیح دینے والے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ انہی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان سب پر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ تمام حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔